بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل خبروں میں چین کے گھراؤ کے حوالے سے بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور خاص طور پر خطے میں چین کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا چین کو گھیرنے کے نتیجے میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور خطے میں اس حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ امریکہ اور بھارت خاص طور پر کیا کھیل کھیلنے والے ہیں؟ اس پر تفصیل سے آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ذکر رہے گا کلبھوشن یادو کے معاملے پر، آخر بھارت پاکستان کی پیشکش کیوں قبول نہیں کر رہا؟ پاکستان نے تیسری بار بھارت کو پیشکش کی ہے کونسلر کی رسائی کی، لیکن حل و حجت سے کیوں کام لے رہا ہے اور پاکستان کا کیس اس معاملے پر کتنا مضبوط ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ذکر رہے گا کہ امریکہ کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے خاص طور پر جو مسلمانوں کے حوالے سے بیان دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور مسلمان اس الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کو کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور ان کے جیتنے کا کیا امکانات ہیں، اس پر کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ فاریہ صاحب، کیلیفورنیا کے اندر چین کا قونصلیٹ بند کر دیا گیا، اس کے علاوہ تیزی سے بلڈ اپ جاری ہے، امریکہ سمندر میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہے اور اس وقت تک میرا خیال ہے کوئی 3 لاکھ اور کتنی 75,000 فوج جو ہے امریکہ کی اس ریجن کے اندر موجود ہے۔ رشیا جو ہے وہ اپنی ایکسرسائزز کر رہا ہے، امریکہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ مشقوں میں مصروف ہے۔ یہ کھچڑی کیا پکنے والی ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا نشانہ سی پیک ہے یا کوئی اور بڑا کوئی مقصد ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج فوری خبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ فوری خبر جو ہے کس حیثیت سے انہوں نے اٹھائی ہے اور وہ ایک بہانہ کیسے بنایا گیا۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے لگتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی جیسے شروعات شروع ہوئی تھی، حالات وہی حالات ایگزیکٹلی وہی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی پلاننگ تھی، اور میں آج بتاؤں گا اس کے پیچھے پلاننگ کون سی تھی۔ دیکھیں، انہوں نے الزام لگایا ہے بند کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چائنا کا قونصلیٹ آپ بند کر لو بیکاز یو واز اسٹیلنگ دی انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ اچھا، یہ بڑا الزام ہے کہ آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے، مطلب ایک آدمی ریسرچ کر رہا ہے بہت زبردست قسم کی، کوئی چیز ایجاد کرا رہا ہے تو چائنیز جو ہے وہ کاپی لے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چائنیز نے وہاں اپنے اندر کچھ ہیکرز رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے پومپیو نے کہا ہے کہ چائنا از اسپانسرنگ دی ہیکرز، اور ہیکر جو ہیں وہ اندر گھس کے اور سارا کو، اور اس کے سب سے اہم بات یہ اس نے کی ہے کہ ہم جتنے بھی کوورٹ the US Department of Justice accused China of sponsoring hackers who had been targeting labs developing coronavirus vaccine، کہ جو ہم ویکسین بنا رہی تھی جو لیبارٹری، اس کے کمپیوٹرز کو جا کے اٹیک کرتے تھے اور ہماری ویکسین نہیں بن رہی۔ اچھا، وہ بھی چائنا پہ الزام ہے۔ بند کر دیا الزام، سر بند کر دیا، قونصلیٹ کا نکلو، نسو جسے کہتے ہیں، نسو پنجابی میں کہتے ہیں۔ اس پہ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کیا، ٹرمپ نے کہا کہ he ordered the closure of the more Chinese consulate، میں زیادہ چائنیز قونصلیٹ بھی بند کر دوں گا۔ اب یہ سارا سین ہم کافی عرصے سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں آج سے تقریباً کچھ 6-7 سال پہلے میں چیخنا شروع کیا تھا کہ یہ جنگ بہت قریب ہونے والی ہے اور اس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں نارملی جس وقت بم پڑنے شروع ہوں گے، گولے آنے شروع ہوں گے، تب ہم کہیں گے جی جنگ شروع۔ یہ میرے پاس آرٹیکل ہے فورن پالیسی کا، اس کا ہیلری کلنٹن کا جب وزیر خارجہ تھی، 11 اکتوبر 2011 کا۔ اس کا ہے امریکہ پیسیفک سینچری۔ ٹھیک ہے، امریکہ پیسیفک کہتے ہیں بحر الکاہل کو، کہ اگلا جو صدی ہے امریکہ کی وہ ہم پیسیفک میں گزاریں گے اور تب ہماری بچت ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمال چیز ہے، آپ دیکھیں یہ لفظ جو اس نے استعمال کیا ہے کہ، اور وہ اس حد تک جسے کہنا شدت انگیز ہے کہ ایشیا پیسیفک has become a key driver of the global politics, stretching from the Indian subcontinent to the western shores of America. The region spans 2 oceans. اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں، اس نے جو ایک اہم ترین فکرہ بولا ہے اور وہ ایسا ہے کہ ہم نے انڈین پارلیمنٹ میں جا کے کہا کہ the relationship between India and America will be one of the defining partnerships of the 21st century, rooting in common values and interests. There are still obstacles to overcome. یہ وہ کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی پالیسی لائن دی پورے کے پورے ان کو کہ harnessing the development and the dynamism of China. صحیح، ہارنسنگ کہتے ہیں
اتھے ہوئے گھوڑے کو لگام ڈالنا. کہتا ہے یہ کہ ڈائنامزم کو بھی ہم نے روکنا ہے اور ترقی کو بھی روکنا ہے. یہ ہمارا مین آبجیکٹو جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ہے بنیادی چیز. اور اس نے کہا کہ ہم نے آپ پوری زندگی جس چیز کو یہ دیکھیں کمال کے فکرے ہیں اور یہ 8 سال پہلے کہے جا رہے ہیں. There are people who seek downsizing of our foreign engagement in favor of our pressing domestic priority. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ باہر سے واپس آؤ, یہ کیا تم نے ادھر سے چکر کر دیا ہوا ہے, ہمارے ہاں کھانے کو نہیں مل رہا. لوگ these impulses are ununderstandable. صحیح. من سمجھ نہیں آتی ہم سمجھ, but they are misguided. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں. Those who say that we can no longer afford to engage with the world have it exactly backward. صحیح. We cannot afford not to. From opening new markets for American business or to curbing nuclear proliferation to keep the sea lanes free for the commerce and navigation, our work abroad holds the key to our prosperity and security at home. صحیح ہے. یعنی ہمیں جو ہمارا باہر جو کام ہے وہ ہمیں اندر سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے. ہارنسنگ ایشیاز گروتھ, ناٹ اونلی چائنا, ہارنسنگ ایشیاز گروتھ اینڈ ڈائنامزم از دا سینٹر ٹو دا امریکن اکنامک اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ. جب تک ایشیا کے گھوڑے کو لگام نہیں دی جاتی ہم اپنا امریکہ جو ہے اس ترقی نہیں کر سکا. کی پراپرٹی اوپن مارکیٹ ان ایشیا پرووائڈ یونائٹڈ اسٹیٹ ود انپریسیڈنٹڈ وہ سارا کچھ نہیں. اس کی بنیاد پہ عثمان صاحب یہ میرے ہاتھ میں 4 نومبر 2019 کی ڈاکومنٹ ہے پینٹاگون کی. یہ اب کتنے سال مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, زیادہ 7-8 مہینے. 4 نومبر کو انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹائم ختم ہو گیا, ہم مزید جو ہے اس میں نہیں کر سکتے اس کے اندر, اور ہم نے ترقی جو ہے اب چائنا کی اس کو جب تک نہ روکا تو ہم مارے جائیں گے. اچھا یہ تو ہے ان کی پلاننگ. اب چائنا کو اس معاملے پہ اتنا ایزی لیا جا سکتا ہے؟ میں اسی پہ آتا ہوں سر. یہ اس کے اوپر سر میں ایک دی یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر ہے سڈنی میں, کیونکہ انہوں نے یہ تقریباً کو 200 صفحے کی رپورٹ بلٹ اپ کی ہے سڈنی ہے, اور اس نے اس کا پہلا اوپننگ سینٹنس سر بڑا کمال کا ہے کہ the America no longer enjoys the military primacy in the Indo-Pacific and especially to uphold a favorable balance of powers is increasingly uncertain. انہوں نے کہا امریکہ اب اس خطے کی بڑی طاقت نہیں رہا, اور اس کی 3 وجوہات بتاتا ہے. اس کہتا ہے یہ جو انہوں نے مفت کی اسرائیل کے نام پہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے جنگ لڑی ہے عراق میں اور شام میں اور اس جگہ پہ, اس نے امریکہ کو کھوکھلا کر دیا. اور اس رپورٹ کے اندر پورا چیپٹر اس بات کے اوپر ہے کہ یہ جو ہے امریکہ کا بجٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب امریکہ نے اس رپورٹ کے فوراً بعد, یہ رپورٹ تقریباً آئی اگست میں, 4 مہینے لگائے ہیں. دیکھیں جب کام کرنا ہوتا ہے جنگ کا تو کتنی تیزی. انہوں نے انڈیا کو بلایا اور انڈیا کو ایک نعرہ دیا, سی ٹورڈز دا ایسٹ. ٹھیک ہے, مثلا تم ادھر مت دیکھو, اور تم 2-3 ملک بیسز بناؤ جہاں پر ہم بھی آ جائیں گے. ایک جاپان, ایک آسٹریلیا اور ایک تم, اور باقی 15 ملک انہوں نے شامل کیے ہیں. اب ان 15 ملکوں کے اندر سب سے پہلی امریکن چھاؤنی جو تھی وہ 1898 میں بنی تھی فلپین میں. وہاں امریکہ نے تقریباً 50,000 فوج وہاں اتار دی ہوئی. دوسرا ان کی چھاؤنی ہے ساؤتھ کوریا کے اندر, کورین وار کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, اور بہت بڑی ان کا اڈا ہے. اس اڈے کے اندر اگرچہ کہ 19,000 فوجی ہے امریکہ کے اس وقت, لیکن پوری کورین فوج ان کے ساتھ ہے. صحیح. آسٹریلیا کو انہوں نے کہا کہ تم اس پہ رہو گے اور اس کو سپورٹ کرو گے. آسٹریلیا میں انہوں نے 2 اپنے جہاز جو ہیں بیری بیڑے جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں, ایک تھیوڈر روزولٹ اور ایک رونلڈ ریگن جو ہے. ایک بیری بیڑا آلریڈی موجود ہے. یہ بیری بیڑا صرف یہ نہیں کہ جہاز ہوتا ہے, اس کے اندر ایک پورا رن وے ہوتا ہے جس کے اوپر F-16 اترتے ہیں اور لینڈ کرتے ہیں. 2000 اس وقت ایئر کرافٹ جو ہے اس پورے ایریا میں پہنچ چکے ہیں. اب عثمان صاحب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو خرچہ ہوتا ہے, یعنی یہ نمائش کے لیے نہیں آ رہے, کوئی وہاں کو وہ ہر چیز کی قیمت ہے, وہاں رہنے کا خرچہ ہے. ایکسپو 17 ایکسپو 200,000 نہیں ہو رہی. 3,75,000 باقاعدہ کمان بنا دی گئی ہے, اور کمان یہ شاید نقشہ چل بھی رہا ہو ایشیا پیسفک کا کمان, اس کے اندر 3,75,000 لوگ جہاں رکھ دیے گئے.
56% آف دی ٹوٹل آرمی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے اس مقصد کے لیے. امریکہ کی ٹوٹل 56% آرمی. مرینز جو ہے وہ 79% مرین ان کے وہ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں مستعد فوج. 79% مرین جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں. اب یہ تو کریں گے سر سمندر میں مسئلہ جنگ کہاں ہوگی. یہ ہے بڑا کوسچن جس میں پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ جنگ کہاں ہوگی اور کس. یہ جو روز 6-7 مہینے سے لوگ کہے جا رہے ہیں نا کہ انڈیا پہ حملہ ہوگا, یہ ایسے نہیں کہے جا رہے, ایسے نہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے. اچھا, خاص طور پہ خبریں آئی کہ لداخ میں بھی بھارت نے اپنی ساری مشینری پہنچائی ہے, ایئر کرافٹ وہاں پہنچائے ہیں, سارا کچھ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے یہ بیجر ڈاکومنٹ ہے پریزیڈنٹ جی کا جو انہوں نے روڈ اینڈ بیلٹ میں جو یہ 2011 میں ان کا آرٹیکل آیا تھا کہ ہم روکنا ہے. 2013 میں پریزیڈنٹ جی نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ادھر سے ادھر جانا ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا. یہ ڈاکومنٹ میں انہوں نے پوری روڈ تو سارا کچھ کر دیا. مطلب ترقی کو جنگ کے ذریعے روکنا. اچھا, اس میں یہ کہتی ہے رپورٹ, آسٹریلیا کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو کاؤنٹر ان کا ہے سسٹم جو ہے چائنا کا, China's counter-intervention system has undermined America's ability to project power into the Indo-Pacific. اچھا, کہ اس کا جو کاؤنٹر سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہے اس نے امریکہ کی پاور کو ختم کر دیا وہاں پر. اب وہ اس طرح ساتھ مل کے اس سارا کو مل کے کرنا چاہتا ہے. اب تو ایک تو وہاں پر کنٹینمنٹ ہوگی, نیچے زمین کے ساتھ اس کا رشتہ توڑنا ہے. زمین کے ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پینٹاگون کی سیریس ڈاکومنٹ کے اندر مودی اور ٹرمپ کی باقاعدہ تصویر شائع کی ہوئی. یہ بڑا سیریس ڈاکومنٹ ہے, پینٹاگون کا ڈاکومنٹ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے کورین کے صدر کی بھی تصویر ہے, وہ جتنے پارٹنر تھے نا اس کے, دلائی لاما تک کی بھی تصویر انہوں نے شائع کی ہے تاکہ تبت. اور یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں کہ جی مودی اور ٹرمپ جس طریقے سے انہوں نے چھاپی ہے پینٹاگون میں, یہ تصویر جو ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے, یہ نیو یارک والی جو ان کی ٹیکسس والی ویلی. اچھا, یہ اس کو انہوں نے باقاعدہ کہ یہ ہمارے دوست ہیں. اب چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا, بڑا مشہور محاورہ ہے, اور یہ گورے نے بنایا تھا ان کو مروانے کے لیے. اب انہوں نے لداخ میں ایک انٹرونشن کروائی, لیکن لداخ میں انٹرونشن بیسیکلی ٹریلر تھا. امریکنز نے کہا ہے کہ وی ول ریچ یو. اچھا, ہم آپ کی مدد کریں گے, تسی تگڑے ہو جاؤ. اب ہوگا گیا کہ جو چائنیز سپریمیسی ہے اس ریجن کے اندر سٹرونگ ہے, اس لیے کہ چائنا نے, انہوں نے 3,75,000 بندے بھیجے ہیں نا وہاں سے, ان کے جہاز آئے ہوں گے, ان کے پیمپلز بنائے گئے ہوں گے فلاں. چائنا نے تو اٹھ کے ادھر سے ادھر آنا ہے نا, چائنا کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا, اور پیچھے اربوں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, اب وہ اس بات پہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چائنا نے 3 کام ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت بہت بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اگر یہ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو یہ, ایک تو اس نے الائز کو توڑ لیا ہے جو اس کے اس پینٹاگون اسٹریٹجی کے الائز جن میں اتحادی جو تھے امریکہ کے اتحاد, جن میں نیپال تھا, جن میں سری لنکا تھا, اور کسی حد تک بنگلہ دیش بھی, کسی حد تک بنگلہ دیش بھی اس کو توڑ لیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ انڈیا کو اور ویک کر رہے ہیں, لیکن چائنا اوائڈ کر رہا ہے جنگ کو, لیکن انہوں نے انڈیا سے جنگ کروانی ہی کروانی ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا اس وقت اس سطح پہ آ چکا ہوا ہے کوئی اور نہیں, لیکن اس کا ایک اور رزلٹ جو نکلے گا کہ انڈیا وہاں رکے گا نہیں, اس لیے کہ ڈیفیٹ کو فتح میں بدلنے کی ایک چکر چلانے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر رہا ہوگا, اور اسی رینج میں ہوگا. اچھا, کیونکہ ظاہر بات ہے ڈسٹرب کرنا ہے انہوں نے سی پیک کی مین لائن پٹی کو, اور اسی وجہ سے پاکستان میں سی پیک کا تیزی ہوئی ہے, اور سارا کچھ ہے ڈیلے اتھارٹی بن رہی ہے. کسی طور پر بھی ڈیلے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک مزید تھوڑا سا بھی ڈیلے بھی, کیونکہ میں امریکنز ڈیلے کے آپ خود دیکھیں, ایک بندہ دکان بنا رہا ہے اور دوسرے نے دکان کو لوٹنا ہے, دونوں کا اب یہ اتنی الرٹنس ہو گئی ہے گزشتہ 15 دن سے اندر, اور اس وقت اس نے کہا ایک قونصلیٹ کو بند کیا ہے الزام لگا کے, اور باقی میں آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کی بات بتاؤں. فرسٹ ورلڈ وار جب چھیڑنی چاہیے تھی تو سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی اس وقت, ٹھیک ہے, اور روس کو انہوں نے ساتھ جنگ کرنی تھی. تو ہوا یہ کہ یوگوسلاویا کے اندر وہ جا رہا تھا شہزادہ آسٹرو ہنگیرین کا, بوسنیا والا, تو اس کو انہوں نے کسی نے بندے نے مار دیا. یوگوسلاویا نے کہا ہم تاوان دیتے ہیں, ہم اس کے وے کرتے ہیں. انہوں نے کہا تاوان ہم سوئی بھی کرنے, ہم تو جنگ کریں گے. وہ کہتے ہیں نا ہم تو تھانے جائیں گے نا, وہ والی بات. اور انہوں نے پوری, کیونکہ پلاننگ کیا تھی گزشتہ, آپ اندازہ کریں کہ 1919 میں جنگ ہوئی ہے نا جی, اس سے پہلے 10 سال پہلے
لارنس آف اریبیا کو لانچ کیا گیا تھا کہ جاؤ کہاں پر؟ حجاز میں. اور ہم نے یعنی کسی نے سوچا تھا کہ شہزادہ مرے گا اور کیا کچھ ہوگا اور جنگ ہو جائے گی؟ لیکن 10 سال پہلے پلاننگ چل رہی تھی. اور اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے بینکرز نے جو اس سے کمایا ہے, وہ بڑی کمال زبردست کتاب کہ بینکرز نے اس سے کیسے کمایا ہے انویسٹمنٹ کے اندر. اس میں بھی اب اس وقت انویسٹمنٹ ہوگی جو ہو چکی ہوئی ہے, اس میں سے کمائی کس نے کرنی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک, اس سال سے پہلے یا سپٹمبر میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی طوفانی جنگ جو ہے وہ چھڑنے والی ہے. اور جس خطے ہم بھی خطے میں چلیں جی دیکھتے ہیں کیا لائن اپ ہوتا ہے, کس قسم کے حالات بنتے ہیں اور کون کس کا اتحادی اور کون کس کا مخالف ہوتا ہے. ناظرین یہ بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کلبھوشن جادو کے معاملے کا. آخر بھارت کرنی کیوں کترا رہا ہے اس معاملے سے. جی ناظرین حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارتی جاسوس دہشت گرد کلبھوشن جادو کے معاملے پر بھارت کا کس رویے کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان کی جانب سے تیسری بار قونصل رسائی کی پیشکش کی گئی ہے جو بھارت نے مسترد کی ہے. اور یہ سب آج بھی جو ہے وہ عائشہ فاروقی صاحبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جناب ہم نے تو ان کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ جی وکیل بھی ان کو فراہم کیا جائے, ان کو دفاع کا موقع دینا چاہیے. آخر کلبھوشن کے معاملے پر پاکستان کا سٹینس تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لیکن بھارت جو ہے یہ ہتھ کنڈے اختیار کر کے چاہ کیا رہا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرانی ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اسپائن میں کوئی جورسڈکشن نہیں تھی. اچھا, پاکستان شوڈ ہیو ریفیوزڈ. جب وہاں پہ ہم جانے سے انکار کرتے تھے تو آپ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو. آپ کہتے کہ اسپائی دیکھیں نا جنگ تو نہیں ہو رہی, ایک آدمی کو آپ نے جاسوسی کے دوران پکڑا ہے, اس کا ثبوت اور مانا ہے اس نے نہ بھی مانا ہو, ایک آدمی کو آپ پکڑ لیتے ہیں, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, آپ کیا مطلب ہے اس کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گی؟ ہی از اے ٹریسپاسر ان یور کنٹری. دیکھیں بنیادی طور پر جب آپ کسی کے گھر میں گھسے ہوں اور آپ کو پکڑا جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چور نہیں ہوں. یہ ایک بذات خود ایک ثبوت ہوتا ہے کہ فلاں آدمی عوریہ مقبول جان کے گھر موجود تھا. صحیح, کیا کرنے آئے تھے یہ مجھے بتاؤ. اب آپ لاکھ کہیں گے جی مجھے بلایا تھا, مجھے کھانے بتا دیا, لیکن ظاہر بات ہے آپ اس کی سراؤنڈنگ آپ انڈیا اور دوسری بات یہ کہ میرے گھر کا تو پتہ ہے, کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, کوئی ویزا نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ایک انڈین پاکستان آتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے. دنیا پوری میں ہوتا ہے ٹریس پاس, نہ بھی ہو تو کیا ہر ٹریس پاسر کا کیس انڈین کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اب ہوا یہ ہے کہ اس نے جب فیصلہ کیا ہے تو فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی پلی کو تو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جو آئی سی آئی کورٹ آف جسٹس تھا نا ہیگ, انہوں نے کہا کہ effective review and reconsideration of the conviction and the sentence of the Kulbhushan Sudhir Yadav. ٹھیک ہے, the Pakistan and India are the signatories of the Vienna Convention, a continued stay of the execution. اس نے یہ کہا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ نا ریویو سارا کچھ, اس کو پورا کورٹ آف لا کے اندر اس کو پورا حق حاصل ہونا چاہیے. میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں, بڑی مزہ, حضرت عمر کے زمانے کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مجھے نام یاد نہیں آ رہا کون سا تھا جس کو حضرت عمر نے اس کو حکم دے دیا تھا کسی پھانسی کا قتل کرنے کا. تو اس نے کہا کو خواہش تھا انہوں نے میں پانی کا گلاس منگوانا, تو پانی کا گلاس ان کو منگایا گیا. تو جب تک پین انہوں نے مجھے قتل نہیں کرتا تو عمر نے وعدہ کر لیا, تو انہوں نے پانی ایسے زمین میں پھینک دی. اب میں نے پانی پینا, یہ والا ہی پانی پینا تھا. یہی کیفیت انڈیا کر رہا ہے اس وقت کہ ریویو مت ہونے دو. اگر ریویو ہو گیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی. تو انہوں نے کلبھوشن کو بھی چابی دی ہوئی ہے کہ ریویو مت ہونے دو. خود بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے, تاکہ کل کو ہم ایک پلی لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکے. دیکھیں نا یہ فکرہ سن لینا اس پہ, ہمارے لوگ پوری میں وہی کہہ رہا تھا اسمبلی میں دونوں طرف تقریریں ہو رہی, پڑھتا کوئی نہیں جا کے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے, وکیل رکھا, چلو اس کے باوجود آپ بہتر پوزیشن میں واپس آئے. انڈیا کی پلی نہیں مانی گئی, انڈیا کی پلی مانی جاتی تو ایکسس مل جاتی.
انہوں نے یہ کہا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایکسس تو نہیں ملی، ٹھیک ہے آپ کی بات مانی گئی، ظاہر بات ہے کل کو امریکہ کے اندر بھی دیکھو کسی نے پکڑے جانا نا، کسی نے یورپ میں انگلینڈ میں بھی پکڑے جانا، تو یہ ٹریبونل ہوتے ہیں آرڈرڈ این افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آف دا کنوکشن اینڈ سینٹر۔ اب افیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا اوپن ایسی چیز، اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ نارملی آج جو ایک سوال ہمارے یہاں اور بھی اٹھا تھا کہ یہ ملٹری لا میں امینڈمنٹ ایسا نہیں ہوتا، جو سپریم کورٹ ہے اس کی انہیرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کسی بھی طور پر اس کو ایک ہیومن رائٹ ایشو کے تحت 194 کے تحت کیسے بھی اس کی جورسڈکشن بڑی انلارج جورسڈکشن، ایون ہائی کورٹ کی بڑی، وہ بھی بلا سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے روز کئی یہاں پر ریویو ہوا کرتے تھے کئی سے۔ تو اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چاہتی یہ ہے اور انڈیا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا، تبھی اس کو کہا کہ میں نے ریویو نہیں کروں۔ اس کا ایک حل ہوتا ہے، ایک لا میں کانسیپٹ ہے ایمس کیوری۔ ایمس کیوری کہتے ہیں وہ وکیل جو کہ مطلب میں وکیل افورڈ نہیں کر سکتا تو مجھے وکیل دیا جائے، یہ اس طرح کا چیز۔ اب اس پہ پاکستان کو چاہیے کہ ایمس کیوری جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل لے لے، کتنا خرچہ ہو جائے، اتنے خرچے نیب کے اتنے خرچے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ کوئی انٹرنیشنل بہت بڑا لائر جو ہے وہ لے، لیکن اس کے اندر ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ کیس جتنے کو اللہ پہنچا دے، کوئی چکر بظاہر بات ہے، ہمارے یہاں مروب بھی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن لے بھی لے تو پتہ جیتنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں کلبھوشن جو ہے نا اس نے ایک چیز مانی ہے، وہ زیادہ کورٹ آف لا میں جا کے ریٹریکٹ کر جاتا ہے، لیکن ریٹریکٹ کر بھی جائے، کچھ بھی کر جائے، ایک چیز تو اس پہ ثابت ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ یہاں موجود تھا، اور وہ جو تھا ہی واز ٹریسپاسر، وہ ایک ملک کے اندر بغیر کسی ویزا کے، بغیر کسی ویلڈ ڈاکومنٹ کے ایسے، جو کہ جرم ہے، اس جرم کے اوپر بھی اس کو کئی سالوں تک رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان جاسوسوں کو عموماً پھانسی کی سزا دی نہیں جاتی، اعلان کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بڑی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، یہ کل کو کوئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں آپ کو کچھ پرزنرز ایکسچینج کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی نیگوشیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کسی پانی کے مسئلے میں نیگوشیٹ کرنا پڑ جائے کئی جگہ، تو یہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر کے اندر ایک پریشر کریٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جو مرضی لے لو عافیہ صدیقی کو لے آؤ مفت میں، حالانکہ وہ عافیہ صدیقی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، لیکن جب آپ ایک انڈین سرونگ، تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب آپ آفر کرتے ہیں اس کو لے لو اور ہمیں یہ شرائط مان لو، تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انڈین سپائز، وہ جاسوس جو انڈیا کے پے رول پہ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جان خطرے میں ڈال کے کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں، کوئی کسی جگہ گیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اگر یہ نہیں مان رہے تو ہم کیوں نوکری کریں؟ تو ان کے اندر جو ایک ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے، جو morale ختم ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ کلبھوشن کی پھانسی سے وہ اچیومنٹ حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک، کہ اگر آپ نے کہہ دیا انڈیا نے، جیسے آج تو اس وقت انڈیا نے ایک ڈرامہ کر رہا ہے، اور ڈرامہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر یہ ریویو جو ہے اوپن کورٹ ریویو نہ ہونے پائے، اور اگر اوپن ریکنسیڈریشن ہو گئی یا ریویو ہو گیا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دوبارہ بات نہیں بیٹھتی ہوتی نا، بار بار تو نہیں بیٹھتی، زیادہ وہ یہی کریں گے۔ ایک جج کا بھی انہوں نے نام لیا ہے کہ اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ جس کو انہوں نے کہا تھا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو آپ ریویو کر سکتا ہے، جا کے دیکھ سکتا ہے، وہ ایک اس کی ذمہ داری بھی لی ہوئی، ابھی اس وقت اس میں ہے نہیں آ، تو بہرحال یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس ایشو کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ مودی کا یار تو فلانا یار تو یہ، پہلے بھی سیاست غلط ہوئی، اب بھی سیاست غلط ہوئی، ہر وقت سیاست غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بندے کو آپ نے پکڑ لیا، نواز شریف میں ہمت تھی اس کو چھڑا سکتا، وہ تو کہہ رہے تھے جناب کلبھوشن کا نام ہی نہیں لیا نواز شریف نے نیو یارک جا کے، تو فلانے نے لیا، مسئلہ سر یہ عمران خان نے بھی نہیں لیا، کسی نے بھی نہیں، کوئی نہیں لیا، سب مطلب یہ ہے کہ پھر سیاست کیوں کرتے ہیں؟ یہی زیادتی ہے، یہی زیادتی ہے۔ اس کو مودی کا یار، اس کو فلانے کا یار، انگریزی کا محاورہ ہے، انگریزی کا محاورہ ہے، کب تک یہ چلتا رہے گا کہ ہینگ دا ڈاگ بٹ ڈونٹ گیو اٹ بیک۔ اب مجھے بلاول کی باتیں عجیب و غریب، یہ فلاں وہ، بھائی اس ملک پہ رحم کرو اور اس ملک پہ ترس کھاؤ خدا کے لیے یار، ایک سیریس گفتگو کسی معاملے میں تو سیریس ہو جاؤ۔ جنگ آپ کے دستک دے رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جنگ دستک دے رہی ہے، پوری دنیا کے اخبار بڑے پڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ چل جائے کہ اچانک اتنے ساری ویپنری اکٹھی ہو گئی ہے، جنگ ہونے والی ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے مشاہد حسین صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ جس دن پہلا بحری بیڑا موو کیا تھا ایران میں، اور ہم نے پروگرام کیا تھا کہ یہ ایران میں نہیں آ رہا، یہ چین کے لیے آ رہا ہے، اور واقعی وہاں پہنچ گیا،
تو عمران صاحب نے کہا تھا میں ابھی چائنا سے آیا ہوں، پریزیڈنٹ جی جو ہے یہ وہاں گیا تھا جہاں پہ لانگ مارچ شروع ہوا تھا، تیاری کرنے کے لیے ان کو تقریر کی، اور کہتے تھے کہ پورے اس وقت چین میں صرف جنگی ترانے گائے ہیں، ٹی وی پہ نچے ہوتے ہیں، جنگی ڈرامے نچر ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ تو تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چین کر رہا ہے، اسی خیر اور لڑے گا ہماری طرف لداخ میں لڑا چین خوش ہم ہو رہے. سر میں آپ کو آخری بات جوش جس وقت جنگ چل رہی تھی نا، تو جوش ملی بادی نے ایک ترانہ لکھا تھا جرمن کے حق میں کہ اے جرمن کے طیاروں اگر تم لندن پتن جاؤ میری جانب سے دو بم پھینک کے آنا. ہماری طرف سے بھی یہ ہماری طرف سے چین جو ہے وہ میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں اس کا. ہم چین کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ کشمیر بھی فتح ہوگا اس جنگ کے اندر، یہ لکھ لیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے جو بائیڈن کا، اور آپ کو ملوائیں گے ایک مسلمان بل گیٹس سے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا. جی اور یہ سب اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ کسی اتنے ہائی پروفائل امریکنز ہیں اور نائب صدر رہے ہوں؟ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے جہادی نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے، اور اس یہی حدیث کے بیان کرنے کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ویزا نہیں ملے. مجھے جو کوٹ کیا گیا تھا ویزا ریفیوز کرنے کے اوپر، تو اس میں سے ناروے کی سپیچ کے اندر اس حدیث کو کوٹ کرنا تھا، اور باقاعدہ لکھا گیا تھا کہ یہ حدیث بڑی کمال کے من را منکم منکرن ویضر بہ بجد، تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی دیکھے، ایسی چیز جو کہ منکرات میں سے ہے، تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے، بزور قوت. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا، میرے جیسا ہے، کمزور آدمی ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہے کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ غلط بات ہے، آواز بلند کرے، چھوٹی موٹی آواز، گونگا شیطان نہ بنے کم از کم. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور پھر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا ضرور محسوس کہ جو غلط کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں آواز شروع کرتے ہیں کہ یہ بہت. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیٹیگوریکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرہ بولا واضح کہ جب اگر دل میں برا نہیں سمجھتا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین کمزور ترین طبقہ ہے، درجہ ہے کہ تم اس کو برا سمجھو دل میں. اور اس کے اوپر جو بے کہی کی ایک حدیث ہے وہ ساتھ اگر ملا کے کی جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو. جبریل وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے عابد و زاہد ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ طرفت عین، کہ یہ آنکھ چپکنے کا جتنا بھی گناہ نہیں کیا. اب اس سے بڑا تقوی کا مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی چلہ اس مقام پہ نہیں لے جا سکتا، کوئی اعتکاف اس مقام پہ نہیں لے جا سکتا کہ آنکھ چپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اللہ کا جواب بڑا کمال کا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. بالکل، اس کو پٹکو اور پوری پستی اس کے اوپر. اس لیے تو کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رس پہ شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ اقبال ہے. نکل کر خانقاہوں سے، یہی تو بات ہے. تو خانقاہ میں تو اللہ نہ اس خانقاہیت کو مانتا ہے، نہ اس چلے کو مانتا ہے، نہ اس پارسائی کو مانتا ہے. وہ پارسائی جو کہ اس کے نام کی غیرت پر اس کا رنگ نہ بدلتا ہو. یہ اس نے فکرے بولے. اب مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جیتے گا، لیکن اللہ کرے کہ جیت جائے. کوئی اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ جس حد تک وہ کشمیر کے معاملے میں اس کا بیان آیا ہے، یہ چیزیں بھی آئی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں کہ امریکن سوسائٹی کے اندر اپیل بھی کر جاتی ہے کبھی کبھی. امریکن سوسائٹی کا میں نے دیکھا ہے ٹیکسٹ جو ہے کچھ ہمارے سے مختلف نہیں ہے. متاثر ہو جاتے کچھ نہیں، ایک تو متاثر بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. سانوں کی والا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا کامن ہے اس کے اندر. مجھے یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹیکسس کے علاوہ باہر بھی کوئی چیز ہے، یا کولوراڈو اپنے اسٹیٹ سے باہر نہیں کبھی گئے ہوتے، وہیں پر مست وہیں پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بس آئی ہیو دا منی، آئی ہیو دا فیلڈ، آئی ایم اسٹیئنگ ہیئر، بس جیسا زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے امریکہ کے اندر یورپ کی نسبت فحاشی بھی کم ہے. امریکہ کے اندر آرتھوڈاکس لوگ بھی زیادہ ہیں. آپ اندازہ کریں پورے امریکہ میں ابھی تک لیگلی جو ہے پروسٹیوشن منع ہے. بالکل ہے.
وہ جو ABC لاز ان کے ہاں چلتے ہیں، ایک 1920 میں تو یہ تھا کہ اب پھر دوبارہ آ گیا کہ آپ شراب پہ پابندی تھی، شراب کی بوتل آپ لے کے بغیر خاکی لفافے کے باہر نہیں آ سکتے تھے. پھر انہوں نے پریشر آیا ان کے ہاں بھی بڑے بڑے فنڈامنٹل، وہ جو وجہ بتاتا ہے نا اس میں یہ جو یہ آسٹریلین یونیورسٹی کہ امریکہ کمزور کیوں ہے، تو 3 وجہ بتائی ہیں اس نے. ایک کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے یہاں کنسٹینٹ اور انویسٹمنٹ کم، تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل لبرلزم، سیکولرزم اسی لیے کمزور ہو گیا. خفی کہتا ہے وہی اس لیے ہے کہ بنیادی طور پر لبرل سیکولر ہو گیا، تبھی اس کو مار پڑ رہی ہے باقی پوری دنیا کے اندر. اچھا، اور یہ سب ایک اور بڑا جو ہے پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی ممتاز کاروباری شخصیت سلمان الراجحی، جن کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے بل گیٹ سے بھی بلکہ زیادہ بل گیٹ مسلمانوں کا راجے ہے، مسلمانوں کا بل گیٹ جو ہے وہ راجے ہیں، اور ان کا جو اثار کا جو کام ہے اور فلاحی انسانیت کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑا جو نیٹ ورک تھا ان کا تھا. تو ان کی وفات کے اوپر جو ہے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس کو ذرا دکھائیں اور پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. جی اوریہ صاحب، گئے تو وہ خالی ہاتھ، اتنی دولت کے مالک اور اتنا اثار، اور آخر وہی کفن لباس اور وہی قبر. یہ ہے جو لے گئے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری بھیجی سیدہ عائشہ کو، ہماری ماں سیدہ عائشہ نے وہ بکری جو ہے وہ اس کا گوشت تقسیم کر دیا اور چھوٹا سا دستی جو ہے نا وہ رکھ لی. تو رسول اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو کہا کہ کوئی چیز بچی ہے؟ فرمایا میں نے سب لوگوں کو تقسیم کر دیا، آپ کے لیے یہ بچی ہوئی ہے دستی. فرمایا جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ بچا ہے، کیونکہ وہ آخرت تک رہے گا. یہ بچہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے بچہ، وہ بچہ ہے جو تم نے بانٹ دیا، وہی کافی جو وہ دے گئے ہیں نا اس دنیا کا. یہ بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑے. یہ میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے اندر بہت بڑے لوگ ایسے تھے، ایسے ہیں، اور خصوصاً پورے عرب دنیا کے اندر میں ذاتی طور پر جن لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن 9/11 کے بعد ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوئی. ایک میرے پاس بک آئی تھی اس زمانے کے اندر، جو انہوں نے جو اس وقت کی فنڈنگ میں پابندی لگائی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی بے شمار NGOز ایسی تھیں کہ جن کو یہ امیر لوگ فنڈ کرتے تھے، اور امریکہ نے ان کو ٹیررسٹ فنڈنگ کہہ کے تباہ کر دیا اور فنڈنگ ختم ہو گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1989 میں جب پہلی دفعہ میں گیا تھا عمرے پہ، تو حرم کے دروازوں کے اوپر کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے. آج کچھ سوچ سکتا ہے کہ اس دروازے پر کھڑے ہو کے آپ چچنیا کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے یا کسی ایسی جگہ پہ مظلوم مسلمانوں کے لیے چندہ مانگیں؟ اگلے دن آپ کو پکڑ کے بند کر دیں گے. یہ جو آیا ہے نا، اب آپ شام کے لیے چندہ نہیں مانگ سکتے، حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شام کے جو وہ بیمار اور اس میں مہاجر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، 10 لاکھ لوگ مر گئے ہیں، 6 لاکھ یتیم ہو گئے ہیں، سب نہیں مانگ سکتے. آپ پاکستان کے لیے نہیں مانگ سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ کہ وہاں پر یہ پورے گلف کے اندر پورے، باقی تو میں نے کسی اور ملک میں چندہ مانگتے چیزیں دیکھی نہیں نا، میں نے کہیں پر ٹرسٹ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. مطلب آپ دیکھیں کتنی بڑی مملکت ہے ایران کی، آپ دیکھیں یہ اپنے یہاں پر سارے اپنے ان کے لیے کام کرے گی، بڑے بڑے مسلح بنائے جائیں گے، جس کو مسجد کو مسلح کہتے ہیں وہ لوگ، یا اس کے ساتھ سینٹرز بنائے جائیں گے دین کے، تدریس کے، قوم کے اندر بھی لوگ جائیں گے، لیکن ویلفیئر کے حساب سے کسی طور پر بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنی پراکسیز ہیں، اس پراکسی میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن مسلم امہ کے اندر یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو حرم نبوی کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے. اور یہ مستقل، میں نے گزشتہ 1989 آنورڈ 2001 تک کم از کم 3-4 دفعہ میں گیا ہوں گا، اور میں ان 3-4 دفعہ میں بھی دیکھا تھا کہ ایک رفتار تھی لوگوں کی پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، وہ مدد کرنے کو تیار ہے. اب وہ تارے جا مسجد کو خرچ کرتے ہیں یا مدینہ طیبہ میں جا کے دسترخوان لگا لیتے ہیں. یتیم تک، امت کے یتیموں تک نہیں ان کا مال پہنچ پا رہا، کیونکہ وہ FATF جو ہے، FATF کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اور ہر بندہ قبول کر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلم امہ کھڑی ہو کے کیوں نہیں کہتی کہ ہم FATF کی تلوار، تم بل گیٹس پہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم وہ کیا نام تھا وہ دوسرا جو تھا، یہ اس والا جو تھا ایپل والا، اس پہ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ان لوگوں پہ، ان کے یہ جب چاہیں پولیو ویکسین کے بھی پیسے دے دیں، دوسرے بھی دے دیں. اور مسلمان اگر کسی جگہ یتیم خانہ کھولنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، تم فنڈنگ، تم ٹیررسٹ فنڈنگ کرتے ہو. یہ ہے اصل جو ڈائکاٹمی جو ہو چکی ہے. ایسے لوگ تھے. اب آپ دیکھیں کہیں دنیا میں سخت میڈیا کا ذکر ہے نہیں ہے.
نہ ہمارا اتنا بڑا بندہ اتنا گزر بڑا گیا بندہ اور گزر اتنا گیا، بڑا، نہ ہمارا کوئی سیکولر بولے گا، نہ ہمارا کوئی لبرل بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ بھی فرض کفایہ ہم ہی نے ادا کر۔ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ چلے جی اوریہ صاحب، ان کو جو جزا دے جو کر کے گزر چکے ہیں، اور باقی جو آپ نے یہ کہا ہے جو آج کا ہمارا پہلا موضوع تھا، میرا خیال ہے کہ پیر والے دن جب ہم آئیں تو اس کے اوپر مزید جو ہے مزید جنگ گفتگو پہ جو ہے نا میں اس تھوڑا پہ سا پوری رپورٹ بہت ساری چیزیں جو آج رہ گئی ہیں، بہت میرا رہ خیال گئی ہے کہ پیر والے ہیں، دن اس کو موومنٹس رہ گئی ہیں۔ یہ رہ گیا ہے کہ چائنا نے کاؤنٹر کا اڈے بنائے ہیں امریکہ میرا کے، خیال ہے آج امریکن پرسپیکٹو میں بات کی، ہم چائنا کے چائنا کے بھی، perspective سے امریکہ بات کے اندر کتنی اور چائنا کی ڈپلائمنٹ کتنی ہو چکی ہے، روس کیسے وہاں پہنچ چکا ہوا ہے، یہ سب کچھ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب ہم انشاءاللہ پیر کو آ کے آپ کو دیں گے۔ اور لیکن یہاں پہ آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو آپ سے انہی موضوعات کے ساتھ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔